دیگر انبیاء کرام کی شان نہیں ہونی چاہیے. لیکن افسوس آج کل کچھ مقررین، خاص کر جو آج کے دور میں مشہور ہے، دیوبندی جماعت کے، تبلیغی جماعت کے جو بڑے کہلاتے ہیں، جو بہت مشہور مقرر مانے جاتے ہیں، مولانا طارق جمیل. اگر آپ نے طارق جمیل صاحب کا بیان سنا ہو، کافی گستاخیاں کی ہے، کافی بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جہالت ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں آتی ہیں. اور ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا، ہم نے گزارش پیش کی، لوگوں سے یہ پیش کیا کہ طارق جمیل صاحب تک یہ بات پہنچائی جائے کہ وہ ایسی باتوں سے توبہ کریں. ساٹھ برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا. 60 برس دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے. 60 سال کے بعد اولاد ہوئی. 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے. جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا. تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر. مینا کے پہاڑ سخت تاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ بوڑھا کر جائے گا؟ 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 کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا الفاظ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام 80-84 سال کے بڈھے، معاذ اللہ 90 سال کے بڈھے. کیا یہ الفاظ، کیا یہ ادب والے الفاظ ہیں انبیاء کرام کی شان میں استعمال کرنا؟ پھر 90 سال کا بڈھا جو مرغی ذبح نہ کر سکے، وہ بچے کو کیسے ذبح کرے؟ اللہ اکبر. ارے طارق جمیل صاحب، آپ کو یہ سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یہ تو حکم الہی تھا خواب کے ذریعے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جائے. تو 90 نہیں، اگر 900 سال کی عمر بھی ہو جائے، چونکہ اللہ کا حکم تھا، ان کی طاقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی توانائی میں، قوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 سال کا بوڑھا جو مرغی ذبح نہ کر سکے، بچے کو کیسے ذبح کرے گا؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ الفاظ انبیاء کرام کی شان میں استعمال کرنا جائز ہے؟ آپ کو یہ جاننا چاہیے. غالباً آپ نے عقائد کی کتابیں نہیں پڑھی. عقائد کی کتابوں میں واضح طور سے لکھا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ان کے کسی بھی الفاظ کو، ان کے کسی بھی عمل کو، ان کی سنت کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا یہ کفر ہے. تو عقائد پہلے پڑھا جائے، اس کے بعد آپ بیان کے لیے آگے بڑھیے. اور سب سے پہلے بیان کرنے سے پہلے علم دین حاصل کریں، سننے علماء سے علم دین حاصل کریں، تاکہ آپ اپنا عقیدہ بھی بچا سکیں اور دوسروں کا عقیدہ بھی بچا سکیں. اور میری گزارش ہے عوام سے، اے میرے محترم معزز بھائیوں اور بہنوں، آپ کسی کی بھی تقریر سنیں، سب سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے. اگر وہ وہابیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کے اساتذہ میں اہل حدیث وہابی ہے اور وہ انہی کو مان کر انہی کی باتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، اگر ایسے لوگ ہیں جو دیوبندیت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے اکابرین کے عقائد کفریہ عقائد ہیں، ان کو اچھا جانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تقریر ہرگز نہ سنیں، ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھے، اس لیے کہ ایمان کا خطرہ ہے. جیسے مثل مشہور ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. یہ سب نیم ملا ہے جن کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اہل سنت والجماعت کے جو سچے پکے صحیح عالم ہے، ان کی صحبت میں ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام.